Chairman, Prime Minister, Youth Program. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر کے سیاسی اکابرین، یہاں پر موجود وفاقی وزراء کرام اور سب سے بڑھ کے آج کے وی آئی پیز، کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ کے فنکشن میں جو وی آئی پیز ہیں وہ یوتھ ہے. آج یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی اکابرین دوسری نشست سے شروع ہو رہے ہیں اور ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پر آپ لوگ فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. شہباز شریف صاحب کا ویژن ہی ایک ہے کہ آپ کو آپ کی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دینا. میں صرف یہ بات کر کے ختم کروں گا، کیونکہ آج بار بار موسم کی خرابی کی وجہ سے کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کا ہیلی جو ہے وہ پرواز نہیں کرے گا، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کی آپ سے محبت ہے کہ انہوں نے موسم کو نہیں دیکھا اور وہ آپ کے درمیان موجود ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب جہاں پر نوجوانوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آج ایک دن ہے جب وزیر اعظم پاکستان اس انیشیٹو کو خود لیڈ کرتے ہوئے پاکستان کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں جا رہے ہیں، اور پاکستان کے نوجوانوں کی محبت، پاکستان کے نوجوانوں کا جذبہ اور یہاں پر کشمیر کے بچے بچیوں کا جذبہ دیکھنے آئے ہیں. میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا کر پیغام دیں، پاکستان شاباش. Thanks a lot. رانا صاحب کے لیے بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کشمیر کی کچھ انسپائرنگ سٹوریز آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ سکسیس سٹوریز آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میرے پاس کہانی ہے دو بہنوں کی، انیزہ اور ایمن. آئیے یہ کہانی دیکھتے ہیں. ہم صرف دو بہنیں نہیں، دو بھائی ہیں اپنی دو بہنوں کے لیے. ہم دو بیٹیاں نہیں، دو بیٹے ہیں اپنے بابا جان کے لیے. ہم دونوں سہارا ہیں، ہم دونوں سپورٹ ہیں، اپنے خاندان کا فخر ہے. مگر ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارا سہارا بنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم، جو کہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے فخر ہے. آزاد کشمیر سے ہم ہیں ایک محنت کش کی سر کا تاج. میں ہوں انیزہ زاہد اور میں ہوں ایمن زاہد. میرے والد ایک ڈیلی ویزر ہیں اور 4 بیٹیوں کے باپ ہیں. معاشرے سے ہمیشہ انہیں بیٹا نہ ہونے پر باتیں سننے کو ملی، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے، میری بیٹیاں کسی کے بیٹوں سے کم نہیں، وہ پڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی. ہم چاروں بہنوں نے بھی ٹھان لی کہ ہم اپنے والد کے اس خواب کو پورا کریں گے. اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے 2022 میں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں BS انٹرنیشنل ریلیشنز میں داخلہ لیا. ٹیکنالوجی کے بنا یہ تعلیم ممکن نہیں تھی اور ہمارے پاس لیپ ٹاپ خریدنے کے وسائل نہیں تھے. پھر 2023 میں جب مجھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے لیپ ٹاپ ملا تو لگا کہ کسی نے آزاد کشمیر کی بیٹیوں کا ہاتھ بھی تھام لیا ہے اور وہ اس سوچ کا حصہ نہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تر سمجھتا ہے. اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے میرا CGPA 4/4 ہے اور نہ صرف اس نے میرے تعلیمی سفر کو آسان کیا ہے بلکہ میں اس لیپ ٹاپ کے ساتھ آن لائن کوچنگ بھی کر رہی ہوں، جس سے میں اپنے والد کا فائنینشیل برڈن کم کر رہی ہوں تاکہ ان کا خواب صرف خواب نہ رہے بلکہ حقیقت بھی بنے. میں انیزہ کی بہن ہوں. میں مسلم یونیورسٹی سے MPhil کیمسٹری کر رہی ہوں اور اس ڈگری میں ریسرچ کے لیے لیپ ٹاپ سانس کی طرح ضروری ہے. میں اپنی بہن انیزہ زاہد کا لیپ ٹاپ استعمال کرتی تھی اپنی اسائنمنٹس مکمل کرنے کے لیے. کبھی اس کے کام رک جاتے تھے اور کبھی میرے کام رک جاتے تھے، لیکن وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 میں منتخب ہونے کے بعد میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہوگا. شکریہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف. ہم ہیں آپ کا وین، بااختیار نوجوان، پاکستان کی پہچان. میں دونوں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا سٹیج پہ تشریف لائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر. کشمیر کی بیٹیاں، لوگوں نے ان کو تانا دیا کہ بھائی نہیں ہے، لیکن یہ خود فرما رہی تھیں کہ PM صاحب نے فرق نہیں کیا اور ہمیں میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ دیا، کشمیر کی بیٹیوں کو لیپ ٹاپ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, respected guests,
and the respected Prime Minister and President of Azad Jammu and Kashmir. Assalamu alaikum. I am Uneza Zahid from Kashmir, student of Bachelor International Relations at Mirpur University of Science and Technology. I am here to thank you, sir, for Prime Minister Youth Laptop Scheme 2023. It's a great honor for me, for my family, and even for the Kashmir کہ آج ہم آپ کے سامنے اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں. سر 2023 میں مجھے میرٹ کی بنیاد پر آپ کی اسکیم سے لیپ ٹاپ ملا. اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے میرا CGPA 4/4 ہے اور میں اپنے سیشن کی ٹاپر ہوں. My all achievements belongs to you, sir. یہ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ جو ایک بار آئی اور چلی گئی. 2023 میں مجھے لیپ ٹاپ ملا اور 2025 میں میری سسٹر کو ملے گا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نہ صرف کشمیر ہیں, ہم پاکستان ہیں اور ہم پرائم منسٹر کا وین ہیں. اور یہ آواز صرف میری آواز نہیں بلکہ کشمیر کی ہر اس بیٹی کی آواز ہے جو آج سر آپ کی مشکور ہے. تھینک یو پرائم منسٹر فار امپاورنگ یوتھ. سر آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک مشین نہیں ایک مشن ہے, اور میں نہایت خوشی کے ساتھ آپ کو آج مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کے مشن کی سکسیس آج آپ کے سامنے موجود ہے. تھینک یو پرائم منسٹر فار امپاورنگ یوتھ تھرو دی لیپ ٹاپ اسکیم. ہمارے والد صاحب کو ہمیشہ یہ سننا پڑا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو پڑھا کے آپ کیا کر لیں گے, لیکن ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں محنت کرنا سکھایا اور خود بھی محنت کی, اور میں پرائم منسٹر صاحب کا آج شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. خواتین حضرات, ایک اور سکسیس سٹوری, راجہ محمد شعیب خان. راجہ محمد شعیب صاحب کو 2023 میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم میں لیپ ٹاپ ملا. آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں. میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب بہت زیادہ مایوسی چھا چکی تھی. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں. میرا نام راجہ محمد شعیب خان ہے. میرا تعلق مظفر آباد آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے. میں نے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں جب خود پڑھ رہا تھا تو میں ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں اور کام بھی کر رہا تھا. میڈیا کے ساتھ کام کر رہا تھا, ایک اخبار کے ساتھ کام کر رہا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے جو تعلیمی اخراجات ہیں خود ہی برداشت کروں. میں تقریباً 8 گھنٹے کی سفر کر کے دہلی یونیورسٹی میں کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا. اسی لمحے ایک ویژنری لیڈر کی صدا میرے کانوں میں گونجی, چھولو آسمان تم ہو پاکستان. میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج سے MPhil 4 CGPA کے ساتھ پاس کیا. اسی تعلیمی کارکردگی کی بنا پہ مجھے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ کے تحفے سے نوازا. راجہ محمد شعیب, ان کا تعلق بھی نمل سے ہے. مستقبل کے والے سے میرا یہ خواب ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں ایک جدت لانا چاہتا ہوں, انوویشن لانا چاہتا ہوں, کریٹیوٹی لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے خود تعلیم حاصل کی, میں دوسرے جو طلباء و طالبات ہیں انہیں بھی زیور تعلیم سے آراستہ کر سکوں. اس لیپ ٹاپ نے میری بہت مدد کی ہے. میں نے اپنا MPhil کا تھیسس وزیر اعظم پاکستان کے نام کیا ہے. میں اپنی تمام کامیابیاں وزیر اعظم پاکستان کے نام کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کروں اور میں دل سے کہوں, میں ہوں آپ کا ویژن, بااختیار نوجوان, میں ہوں پاکستان کی پہچان. راجہ محمد شعیب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنا تھیسس بھی پرائم منسٹر کو پریزنٹ کریں. خواتین حضرات, راجہ محمد شعیب انہوں نے اپنے تھیسس کو ڈیڈیکیٹ کیا پرائم منسٹر کو. I dedicate this thesis to the Prime Minister of Pakistan, Mian Shehbaz Sharif, whose generous gift of a laptop has greatly contributed to the success of my academic journey. Ladies and gentlemen, put your hands together for Raja Muhammad Shuaib. Thank you, sir. میں ریکویسٹ کروں گا کشمیر کی بیٹی, میرپور کی بیٹی نمرا ریاض سے, ان کو اس سال لیپ ٹاپ مل رہا ہے کہ وہ آئے اور اظہار خیال کریں ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کو کیسا لگ رہا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نمرا ریاض فرام میرپور, آزاد جموں کشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نمرا ریاض ہے اور میں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہوں, زولوجی ڈپارٹمنٹ سے.
میں یہ بتاتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں چوتھا فرد ہوں جو کہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ ریسیو کرنے جا رہی ہوں. میرے والد محترم ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور میری 3 بہنیں الحمدللہ اسی لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپس ریسیو کر چکی ہیں. 2 بہنیں لیکچرار ہیں اور تیسری بہن سینئر سائنس ٹیچر ہیں اور یہ سب کچھ انہی لیپ ٹاپس کی مدد سے ہی مکمل ہوا, اسی کی وجہ سے ہی پورا ہوا. صرف میری بہنوں نے ہی نہیں بلکہ میرے ایک بھائی اس ٹائم ایئر فورس میں ایز اے فلائنگ آفیسر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ISSB بھی اس کی جو پریپریشن ہے, اس کی جو ساری تیاری ہے وہ بھی پرائم منسٹر کے دیے ہوئے لیپ ٹاپ کی مدد سے ہی مکمل کی. اور میرے لیے آج یہ حد سے زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یہاں پر خود پرائم منسٹر صاحب سے لیپ ٹاپ وصول کرنے کے لیے موجود ہوں. میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر صاحب. آپ کی جو ہر سال لیپ ٹاپس ہمیشہ لیپ ٹاپ اسکیمز آتی ہیں اس وجہ سے نہ صرف ہم بلکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آئی ایم ویری تھینک فل. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. کشمیر پائندہ باد. پرائم منسٹر آپ کو اکنالج کر رہے ہیں, بیٹا یوں ہی محنت کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو, جیتے رہو. خواتین حضرات, ایک بہت ہی انسپائرنگ سٹوری. افشین زاہد, ان کا تعلق راولا کوٹ سے ہے اور ویمن یونیورسٹی باغ سے ان کا تعلق ہے. 2023 میں ان کو لیپ ٹاپ ملا. آئیے ان کی انسپائرنگ سٹوری دیکھتے ہیں. اکیلے ہی سب اپنا درد لے کے چل پڑی تھی, اکیلے ہی سب اپنا درد لے کے چل پڑی تھی, خود اپنے ہاتھ میں جو ہاتھ دے کے چل پڑی تھی. کٹھن تھی راستے کی تلہیاں کتنی ہی لیکن وہ ویراں راستوں میں اکڑ کے چل پڑی تھی. پہنچ جائے گی ایک دن منزل مقصود پہ وہ, کبھی جو ویل چیئر سے اتر کے چل پڑی تھی, کبھی جو ویل چیئر سے اتر کے چل پڑی تھی. میرا نام افشین زاہد ہے اور میرا تعلق راولا کوٹ آزاد کشمیر سے ہے. میرے بابا ایک تاجر ہیں جنہوں نے محدود مالی وسائل کے باوجود مجھے ایک اعلیٰ اور معیاری تعلیم دی. میں ایک اسپیشل چائلڈ ہوں. مجھے اسپائنل مسکولر آٹروفی جیسی ایک ڈیزیز ہے, لیکن میں نے اسے کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بنائی اور اپنی ڈریمز کو اچیو کیا اور آج میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں. ہم اسپیشل چائلڈ اس لیے نہیں کہلاتے کہ ہم ڈسیبل ہیں, ہم میں کوئی فزیکلی کوئی کمی ہے, بلکہ ہم اسپیشل اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم ڈفرینٹلی ایبل ہیں. ہم میں بہت ساری کریٹیو ایبلٹیز ہیں. جب دنیا کہتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے, اس وقت میری ہمت کہتی ہے کہ تم دوبارہ کوشش کرو اور تم کر سکتے ہو, اور یہی چیز مجھے دوسرے سے الگ بناتی ہے. میں نے فاطمہ الزہرا گرلز ڈگری کالج سے FA کیا اور اب میں وومن یونیورسٹی آف باغ AJK سے BS ایجوکیشن کر رہی ہوں. ایجوکیشن سبجیکٹ کو چوز کرنے کا مقصد تھا کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بنوں, ایک ٹیچر بنوں, لوگوں کی سوچ کو بدلوں. میں اسپیشل چائلڈ کے اسپیشل نیڈس پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں. وہ اس وجہ سے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیسے اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کے بھی کچھ ڈریمس ہیں, وہ بھی معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے ملنے والے لیپ ٹاپ نے میری زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لایا. میں نے لیپ ٹاپ کے ذریعے ڈفرینٹ اسکلس سیکھی, IT اسکلس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فری لانسنگ, جس نے صرف میری تعلیم پہ اثر نہیں ڈالا بلکہ میری معاشی زندگی پہ بھی بہت گہرا اثر ڈالا ہے. اور میں نے اپنے آرٹ کو, جو کہ میں ایک روم میں بند بیٹھ کے ایک جگہ پہ کر رہی تھی, اس کو میں نے ڈیجیٹلی آگے پروموٹ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ ایک دن میں پرائم منسٹر صاحب سے ملوں, وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اور میری حوصلہ افزائی کریں, اور یہی سوچ کے میں نے ان کے لیے ایک خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے. شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف. میں ہوں آپ کا وین, با اختیار نوجوان. میں ہوں پاکستان کی پہچان. خواتین حضرات, افشین زاہد اس وقت ہال میں موجود ہیں اور ان کی جو خواہش تھی کہ وزیر اعظم کا ایک پورٹریٹ انہوں نے بنایا ہے, وہ وزیر اعظم کو پریزنٹ کرنا چاہیں گی. میں چاہوں گا افشین جو کہ ڈفرنٹلی ایبلڈ ہے, ان کے لیے اسٹینڈنگ اویشن ہونی چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کشمیر کی اس بیٹی نے حالات کو شکست دی اور آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے ریکگنائز کر رہے ہیں. اور کشمیر کی یہ بیٹی اپنا آرٹ ورک
प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। खातीन और हज़रात भरपूर तालियां। भरपूर तालियां एक दफा फिर लेडीज एंड जेंटलमैन। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। थैंक्स अ लॉट वर्दी प्राइम मिनिस्टर। खातीन और हज़रात एक बार फिर भरपूर तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। खातीन हज़रात, वज़ीर आज़म की टीम के बहुत ही अहम रुकन यहां पर मौजूद है। फेडरल मिनिस्टर इंजीनियर अमीर मकाम साहब, सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और इज़हार ख्याल करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन इंजीनियर अमीर मकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब इंतहाई काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर AJK राठौर साहब, आए मकाम सदर साहब और हमारे साथ आए हुए वफाकी वज़रा और दूसरे लीडरशिप जो हमारे सामने बैठे, और सबसे बढ़कर यहाँ के इंतहाई काबिल एहतराम और जो मनाज़र और जज्बा हमने आप में खुशी देखी, बहनों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ यहाँ उठ के बीइंग मिनिस्टर कश्मीर अफेयर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कि इसी तरह खुशी के मौक़ों पर मुसलसल वो अपने मसरूफियात से टाइम गुजार कर और आपके दरमियान मौजूद रहा है। वो अगर है कि मैदान में आप देखें, सियासी मैदान से आगे जाकर आप वही सफारती दे के डिफेंस की महाज पर देखे, और इस तरह सेहत, तालीम, मुल्क की मईशियत और तमाम इश्यूज जो मेहनत करता है और दिल से करते हैं और पूरे मुल्क के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी भी दे दे और साथ इस तरह सेहत भी दे दे। आखिर में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ मैं शुक्रिया के लिए आपके सामने आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत मोहब्बत और थैंक यू। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर साहब इज़हार ख्याल फरमाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कायम मक़ाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चेयरमैन राना अशूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, फारूक हैदर साहब, मुश्ताक मनाज साहब, और आज के इस तकरीब के VIPs हमारे ये बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालिबात, जिनके बारे में राना साहब ने कहा कि आज ये फ्रंट रो में बैठे हैं, जो कि हमारा मुस्तकबिल है। मैं आज की इस यूथ लैपटॉप के प्रोग्राम में अपनी यहाँ मौजूदगी को अपने लिए बाइस एजाज़ और बाइस फ़ख्र समझता हूँ। मैं बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बतौर रियासत के नौजवान की तरफ से जनाब प्राइम मिनिस्टर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपकी यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, इनकी कामयाबी के लिए। आज की ये जो तकरीब है, मैं इसे सिर्फ लैपटॉप की तकसीम नहीं कहूँगा, बल्कि ये आपका हमारे नौजवानों के ऊपर एक एतमाद भी है, बल्कि ये कहूँगा कि ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। ये लैपटॉप हमारे नौजवानों के लिए एक जरिया है दुनिया के साथ राब्ते का। और आज जो हमने यहाँ पर अपने उन बच्चे और बच्चियों की सक्सेस स्टोरीज को आपके सामने देखा कि किस तरह
اس لیپ ٹاپ کو اپنی طاقت بنا کر انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی. انہیں وہ موقع فراہم کیا گیا جس کی وہ تلاش میں تھے. آج یہاں پر جو ہمارے طلبہ اور طالبات موجود ہیں، ان میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ طاقتور بھی ہے، باشعور بھی ہے، اور یہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے. اس کو بروئے کار لا کر نئی جدت کے تقاضوں سے ہم آن ہو سکتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ یہ میڈیا جو ہماری طاقت بھی ہے، ہم اس کے اندر فیک نیوز کے ذریعے، غلط معلومات کے ذریعے، ایک غلط خبروں کے تشہیر کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھا رہے ہیں. اپنے معاشرے کو کسی ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، چونکہ آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے صرف ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. آج یہ جو پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے، یہ وہ راستہ ہے آپ نوجوانوں کے لیے جس پہ چل کر آپ نے اپنی شناخت کو بدلنا ہے. آپ کی شناخت آپ کا کردار ہے. آپ کی شناخت اگر آپ کسی جماعت، کسی اور بیانی کے پیچھے کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مستقبل تاریکیوں کی طرف جا سکتا ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جیسا کہ ابھی میں شکریہ ادا کروں گا امیر مقام صاحب کا، انہوں نے کہا کہ آج ہماری ریاست کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. پھر سے وہ نظام دوبارہ سے اپنی مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر سے چہل پہل اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیریوں کے دلوں میں پاکستان بستا ہے. کشمیری پاکستان سے محبت کرتا ہے. اسی لیے مقبوضہ کشمیر میں جب لوگ شہید ہوتے تھے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونے کے لیے اس کی وصیت کیا کرتے تھے. یہ محبت کا وہ آخری درجہ ہے، اور انشاءاللہ اس محبت کو ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال پائے گا. تو میں اسٹیج کی وسادت سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جب پچھلی بار ریاست میں آئے تو میں نے آپ سے دانش سکول کا مطالبہ کیا، اور آپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ مجھے حویلی کے لیے وہ دانش سکول دیا. میں اس پر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو میں جناب پرائم منسٹر آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، گارڈ آف آنر پریزنٹ کیا جائے گا. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے لیپ ٹاپ ریسیپینٹ، if you all could stand and receive this guard of honor. آزاد جموں کشمیر کا پولیس کا چاکو چوبند دستہ میرٹ کو سلوٹ کرے گا اور گارڈ آف آنر پریزنٹ کرے گا. بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خواتین و حضرات، آج مظفر آباد میں میرٹ کی سیلیبریشن ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو وائس چانسلر یونیورسٹی آف AJK وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائے، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سر، اگر آپ تشریف لائیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا باضابطہ آغاز کریں. خواتین و حضرات، جو پہلی میرٹ سکولر ماروش راشد صاحبہ تشریف لائے اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے لیپ ٹاپ. عروج عاتقہ احمد، صفوان علی. آپ کی تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وائس چانسلر
यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद नासिर जमाल खटक साहब, यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, और यूनिवर्सिटी के इंतहाई काबिल, मेहनती और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है तलबा व तालिबात, और आपके बहुत ज़ीवकार वालिदैन कराम, प्राइम मिनिस्टर एजे के जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब, एक्टिंग सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जनाब अमीर मुकाम साहब, फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, राना मशहूद साहब, और सामने की लाइन में बैठे हाई अचीवर्स, गॉड ब्लेस यू। आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अज़मत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, और आपकी आंखें नम थीं, और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। आज मैं उस धरती में हूँ, और आज आपको इन अजीम वालिदैन के बच्चे और बच्चियां जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी शबाना रोज़ मेहनत, मैं समझता हूँ कि वही आपकी मेहनत जो है वो न सिर्फ आपके वालिदैन के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके असातिज़ा कराम के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए आप ऐसे दरख्शिंदा सितारा हैं जिसके लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ भी निकलती है, और इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप्स सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, बास बच्चों के वालिदैन के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, मगर किस तरह उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया, और आज पूरी कौम आपकी इस अचीवमेंट की मोतरफ है। मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आपको ये कहने आया हूँ कि ये लैपटॉप्स कोई मशीन नहीं है, ये एक विजन है। जब कोविड ने पूरे पाकिस्तान में यलगार की तो उस वक्त भी लैपटॉप्स के ज़रिए जिन बच्चों को मेरिट पर मिले थे, न सिर्फ उनका रोज़गार जारी रहा बल्कि उन्होंने लैपटॉप के ज़रिए तालीम भी हासिल की। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे कि ये रिश्वत है, लैपटॉप नहीं रिश्वत है, अगर रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते थे। अगर ये रिश्वत होती
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں نے آپ کو واقعات بتائے، اور اس میں افشین زاہد جو یہاں پر سامنے تشریف فرما ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ چائلڈ ہیں. انہوں نے زندگی کے اندھے تھپیڑے ان کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور ان کے والدین نے، ان کے بھائی بہنوں نے ان کو ہمت دی، اور آج دیکھیں کہ وہ اسپیشل چائلڈ ضرور ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو وہ فیکلٹیز دی ہیں جو شاید میرے اور آپ میں بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو بروئے کار لا کر اپنا نام بلند کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر لیپ ٹاپ رشوت تھی تو یہ بچی جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، یہ بچے اور بچیاں جو سامنے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے سب کو سنا، یہ ثمر ہے محنت محنت اور محنت کا. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، جو لیپ ٹاپس آج تک تقسیم ہوئے، جب میں خادم پنجاب تھا، میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، ایک لیپ ٹاپ سفارش کے ساتھ نہیں دیا گیا. اور یہ میرٹ کی عظمت ہے، یہ محنت کی عظمت ہے. تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یہاں پر وفاق نے 4 دانش اسکول یہاں پر نہ صرف منظور کیے، کچھ تکمیل کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ بہت جلد یہ مراحل تسلیم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کی بنیاد میں نے اسی لیے رکھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا. تو حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے آنکھوں میں کیا خواب تھا کہ لاکھوں لوگ اس خواب کو اپنی آنکھوں میں بسائے. انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ماؤں کے آنچل پھٹے، کہ وہ یہ خواب، یہ امید لے کر پاکستان آئے تھے کہ وہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، اور کوئی سفارش، کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اور محنت کے ذریعے ہر فرد کو معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بھرپور مواقع ملیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھنے کو زیب گلو کر لے. تو یہ وہ علامہ اقبال کا خواب جو اشعار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ محنت اور شبانہ روز محنت کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک عظیم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنانے کا فیصلہ کریں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مشکل ترین حالات میں ہمارے کشمیری بھائی اور بہن جو زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں، آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور محنت سے وہ دن آئے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میری بات یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ زنجیریں کاٹنی ہیں، یہ بیڑیاں ہم نے ختم کرنی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر دانش یونیورسٹی ٹیک فوکس انشاءاللہ آپ کے بنا کے دوں گا.
यहाँ पर मैं एक दो और गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है वो जिस तरह पंजाब में मैंने बनाया था, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जिसके ज़रिए उन सालों में वज़ाइफ दिए गए उन बच्चों और बच्चियों को जो कि नहायत काबिल और फ़तीन, मगर उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं थे उनको तालीम दिलवाने के लिए, उनको हमने पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से वज़ाइफ दिलवाए। और फिर था वो पंजाब का प्रोग्राम, लेकिन हमेशा मैंने पाकिस्तान के बाकी सूबों का भी हिस्सा हमेशा रखा था। आज हज़ारों वो बच्चे और बच्चियां वो कोई इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। इसी तरह दानिश स्कूल के बच्चे और बच्चियां हज़ारों आज डॉक्टर्स इंजीनियर बन चुके हैं। यहाँ पर दानिश स्कूलों में अजीम पाकिस्तानियों के बच्चे जाते हैं, मगर बड़े काबिल, बड़े मेहनती, और कोई फीस नहीं ली जाती, डॉर्मेट्रीज और उनके क्लासरूम, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स, ई लैब्स और बेहतरीन स्पोर्ट्स फील्ड्स, वो यहाँ पर आपको ये 4 जो दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स होंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, इसका इजरा हुआ चाहता है। इससे आपको आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अजीम बच्चे और बच्चियां जिस तरह ये सामने यहाँ पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपको ये वजीफे मिलेंगे। और फिर वो वज़ाइफ जो हैं खाली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं, कॉलेजेस के लिए नहीं, जो हायर लर्निंग के लिए बाहर जाना चाहे, ये वज़ाइफ उनके लिए भी होंगे जो भी उस क्राइटेरिया पर उतरे। तो ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत जल्द इसका इजरा हुआ चाहता है, और मैं इस प्रोग्राम के लिए भी आपके आज़ाद कश्मीर आऊँगा, और मिलकर हम इंशाअल्लाह आपको इस वज़ाइफ के हवाले से हम इंशाअल्लाह एम्पावर करेंगे, ताकि आप दुनिया के उन बच्चों के मुकाबले में खड़े हों जिनके पास तमाम वसाइल हैं। इंशाअल्लाह वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इस शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। इकबाल कहता यह है कि मुसलमानों, अपने आप अंदर इत्तेहाद कायम करो, इत्तफाक कायम करो, यकसू हो जाओ। यकजहती के जरिए हम इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, बल्कि कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। जो उनका हक है, उनका बुनियादी हक है, इंशाअल्लाह उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। और मेहनत के हवाले से ये शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान कायदे आज़म। आजाद जम्मू